أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ترجمہ: اے ایمان والو، مت کھاؤ اپنے آپس کے مال ناجائز طریقے سے مگر یہ کہ ہو خرید و فروخت تمہاری آپس کی رضامندی سے، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر نہایت مہربان ہے۔ تفسیر ابن کثیر سے اس آیت کی تفسیر۔ اللہ تعالیٰ اپنے ایماندار بندوں کو ایک دوسرے کے مال باطل کے ساتھ کھانے کی ممانعت فرما رہا ہے، خواہ اس کمائی کے ذریعے سے ہو جو شرعاً حرام ہے، جیسے سود خوری، قمار بازی اور ایسے ہی ہر طرح کی ہیلہ سازی، چاہے اسے جواز کی شرعی صورت دے دی ہو۔ اللہ کو خوب معلوم ہے کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے سوال ہوتا ہے کہ ایک شخص کپڑا خریدتا ہے اور وہ کہتا ہے اگر مجھے پسند آیا تو رکھ لوں گا ورنہ کپڑا اور 1 درہم واپس کر دوں گا۔ آپ نے اس آیت کی تلاوت کر دی، یعنی اسے باطل مال میں شامل کیا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ آیت محکم ہے، یعنی منسوخ نہیں، نہ قیامت تک منسوخ ہو سکتی ہے۔ آپ سے مروی ہے کہ جب یہ آیت اتری تو مسلمانوں نے ایک دوسرے کے ہاں کھانا چھوڑ دیا، جس پر یہ آیت لیس علی الاعمی اتری۔ تجارتن کو تجارتن بھی پڑھا گیا ہے۔ یہ استثناء منقطع ہے، گویا یوں فرمایا جا رہا ہے کہ حرمت والے اسباب سے مال نہ لو۔ ہاں، شرعی طریق پر تجارت سے نفع اٹھانا جائز ہے جو خریدار اور بیچنے والے کی باہم رضامندی سے ہو۔ جیسے دوسری جگہ ہے کہ کسی بے گناہ جان کو نہ مارو ہاں حق کے ساتھ ہو تو جائز ہے، اور جیسے دوسری آیت میں ہے وہاں موت نہ چکھیں گے مگر پہلی بار کی موت۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ اس آیت سے استدلال کر کے فرماتے ہیں خرید و فروخت بغیر قبولیت کے صحیح نہیں ہوتی، اس لیے کہ رضامندی کی پوری صورت یہی ہے۔ گو صرف لین دین کر لینا کبھی کبھی رضامندی پر پوری دلیل نہیں بن سکتا، اور جمہور اس کے برخلاف ہیں۔ تینوں اور اماموں کا قول ہے جس طرح زبانی بات چیت رضامندی کی دلیل ہے، اس طرح لین دین بھی رضامندی کی دلیل ہے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کم قیمت کی معمولی چیزوں میں تو صرف دینا لینا ہی کافی ہے، اور اس طرح بیوپار کا جو طریقہ بھی ہو، لیکن صحیح مذہب میں احتیاطی نظر سے تو بات چیت میں قبولیت کا ہونا اور بات ہے، واللہ اعلم۔ مجاہد فرماتے ہیں خرید و فروخت ہو یا بخشش ہو، سب کے لیے حکم شامل ہے۔ ابن جریر کی مرفوع حدیث میں ہے تجارت ایک دوسرے کی رضامندی سے ہی لین دین کرنے کا نام ہے، گویا کسی مسلمان کو جائز نہیں کہ دوسرے مسلمان کو تجارت کے نام سے دھوکہ دے۔ یہ حدیث مرسل ہے، پوری رضامندی میں مجلس کے خاتمے تک کا اختیار بھی ہے۔ بخاری اور مسلم میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دونوں بائع مشتری جب تک جدا نہ ہو با اختیار ہیں۔ بخاری شریف میں ہے جب 2 شخص خرید و فروخت کریں تو دونوں کو الگ الگ ہونے تک مکمل اختیار ہوتا ہے۔ اس حدیث کے مطابق امام احمد، امام شافعی رحمۃ اللہ اور ان کے سب ساتھیوں، جمہور سلف و خلف رحمہ اللہ کا بھی یہی فتویٰ ہے، اور اس پوری رضامندی میں شامل ہیں۔ خرید و فروخت کے 3 دن بعد تک اختیار دینا رضامندی میں شامل ہے، بلکہ یہ مدت گاؤں کی رسم کے مطابق سال بھر کی بھی ہو سکتی ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک صرف لین دین سے ہی بیع صحیح ہو جاتی ہے۔ شافعی مذہب کا بھی یہی خیال ہے، اور ان میں سے بعض فرماتے ہیں کہ معمولی کم قیمت چیزوں میں جنہیں لوگ بیوپار کے لیے رکھتے ہوں صرف لین دین ہی کافی ہے۔ بعض اصحاب کا اختیار سے مراد یہی ہے جیسے کہ متفق علیہ ہے۔ پھر فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کے بیان کردہ حرام کاموں کا ارتکاب کر کے اور اس کی نافرمانیاں کر کے اور ایک دوسرے کا بیجا طور پر یہ مال کھا کر اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو، اللہ تعالیٰ تم پر رحیم ہے، ہر حکم اور ہر ممانعت رحمت والی ہے۔
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احادیث۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے پہاڑ سے اپنے آپ کو گرا کر خودکشی کر لی وہ جہنم کی آگ میں ہوگا اور اس میں ہمیشہ پڑا رہے گا، اور جس نے زہر پی کر خودکشی کر لی وہ اس زہر کے ساتھ میں ہوگا، اور جس نے زہر پی کر خودکشی کر لی وہ زہر اس کے ساتھ میں ہوگا، اور جہنم کی آگ میں وہ اسے اسی طرح ہمیشہ پیتا رہے گا، اور جس نے لوہے کے کسی ہتھیار سے خودکشی کر لی تو اس کا ہتھیار اس کے ساتھ میں ہوگا، اور جہنم کی آگ میں ہمیشہ کے لیے وہ اسے اپنے پیٹ میں مارتا رہے گا۔ صحیح البخاری کتاب الطب حدیث 5778۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، سب سے پہلے قیامت کے دن لوگوں کے درمیان خون خرابے کے فیصلہ جات کیے جائیں گے۔ صحیح بخاری کتاب الدیات حدیث 6864۔ ایک اور حدیث میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی شخص کا ظلم کسی دوسرے کی عزت پر ہو یا کسی طریقے سے ظلم کیا ہو تو آج ہی اس دن کے آنے سے پہلے معاف کرا لے جس دن نہ دینار ہوں گے نہ درہم، بلکہ اگر اس کا کوئی نیک عمل ہوگا تو اس کے ظلم کے بدلے میں وہی لے لیا جائے گا، اور اگر کوئی نیک عمل اس کے پاس نہیں ہوگا تو اس کے مظلوم ساتھی کی برائیاں اس پر ڈال دی جائیں گی۔ ابو عبداللہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اسماعیل بن ابی اویس نے کہا، سعید مقبری کا نام مقبری اس لیے ہوا کہ قبرستان کے قریب انہوں نے قیام کیا تھا۔ ابو عبداللہ امام بخاری رحمۃ اللہ نے کہا کہ سعید مقبری ہی بنی لیث کے غلام ہیں، پورا نام سعید بن ابی سعید ہے، ان کے والد ابو سعید کا نام کسان ہے۔ صحیح بخاری حدیث 2449۔